بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامزم چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اور انہیں پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ متقین سے ہی قبول کرتا ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے پلہ پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کا قتل کرنے پر ابھارا تو اسے قتل کر دیا تو ہو گیا نقصان اٹھانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جس نے زمین کو خریدا تاکہ اسے دکھائے کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ بس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت ابن عباس اور دیگر کئی اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ دستور کے مطابق حابیل نے قابیل کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ قابیل جو کہ عمر میں بڑا بھی تھا اور اس کی بہن خوبصورت بھی تھی۔ قابیل کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا، قابیل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابیل سے کرو۔ قابیل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اپنی اولاد کی حفاظت و نگرانی کے لیے آسمانوں کو کہا کہ تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی کی۔ حابیل نے جو کہ مال مویشی والے تھے، انہوں نے فربہ بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک نکارہ حصہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانی پیش کی گئی تو آسمان سے آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہی تھی کہ جب قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی، جس قربانی کو آگ جلا ڈالتی وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی، اور جسے آگ نہ چھوتی وہ مردود سمجھی جاتی۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابیل غضبناک ہوا اور کہنے لگا، اگر تو میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ متقین اور پرہیزگاروں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتول حابیل طاقت کے اعتبار سے قابیل سے بڑھ کر تھا، لیکن خوف گناہ قابیل کی طرف ہاتھ بڑھانے سے مانے رہا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویق لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں کی قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ جب قابیل کی قربانی مردود اور حابیل کی قبول ہو چکی تو قابیل نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ نے حابیل کے لیے دعا کی ہے اسی لیے اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، میرے لیے آپ نے دعا نہ کی، اس لیے قابیل نے حابیل کو دھمکی دی تھی۔ ایک دن حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حابیل کو تاخیر کس لیے ہوئی۔ قابیل تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ حابیل ملے تو اسے کہنے لگا، تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کس لیے نہ ہوئی؟ حابیل نے کہا، اللہ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابیل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابیل نے حابیل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل آرام کر رہے تھے کہ قابیل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا اور انہیں کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابیل کا گلا گھونٹ کر انہیں درندوں کی طرح چیر پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ وصال کر گئے۔ واللہ اعلم۔
سورۃ مائدہ میں ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب ہے سارے جہان کا۔ حابیل کا یہ اظہار بیان اس کے اخلاق حسنہ کی دلالت تھی۔ حابیل چاہتا تھا کہ قابیل نے تو غلط ارادہ کر لیا ہے لیکن میں اس ناپاک عزم سے محفوظ رہ جاؤں۔ قتل ایک جرم شنیع ہے اور اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہو تو بھی ایک شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پہل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا حریص تھا لیکن داؤ نہ چل سکا۔ سورۃ مائدہ میں ہے کہ حابیل نے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی تیرے پلہ پڑیں تو دوزخی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ یعنی اگرچہ قوت و طاقت میں تجھ سے زیادہ ہوں لیکن میں نے تجھے قتل نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور میں نے پختہ عزم کر لیا ہے کہ میرے قتل کا گناہ اور اس سے قبل جو گناہ تو کر چکا اس کا بوجھ تو اٹھائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اس وقت میرے گھر میں داخل ہو کر مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ابن آدم کی طرح ہو جانا، یعنی جو رویہ حابیل نے اختیار کیا تم بھی وہ کر لینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص ظلماً قتل ہوتا ہے تو آدم کے بڑے لڑکے پر اس خون کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کے طریقہ کو رائج کیا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد 1 سال تک اس کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ بعض نے کہا ہے کہ 100 سال تک لاش اٹھائے رہا۔ اس کشمکش میں تھا کہ اب اس کا کیا کرے تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے، دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ جب وہ مر گیا تو قاتل کوا زمین میں گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھود کر اس نے مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی اور زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے دیکھا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا اور کہا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا۔ قابیل نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو کوے نے کیا تھا، اسے مٹی میں دفن کر کے مٹی کو برابر کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حابیل کے قتل کی خبر ملی تو آپ بہت افسردہ ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابیل بہت جلد عذاب میں گرفتار ہو گیا تھا۔ جس دن اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اسی دن اس کی پنڈلی اس کی ران سے مل گئی تھی، جس طرف سورج جاتا اس کا چہرہ بھی ادھر ہی گھوم جاتا۔ یہ عذاب اسے اپنے والدین کی نافرمانی اور اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سرکشی اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی سزا بلا تاخیر دنیا میں بھی دی جائے گی اور آخرت میں بھی گنہگار کے لیے عذاب کو جمع رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامزم کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔